السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں صاحب؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد ایاز اور ویلکم ٹو مائی چینل سم تھنگ نیو۔ آج میں جو ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ ہے نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام NTP فیڈرل گورنمنٹ جابس کی، اور بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے ہم اپنی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس 10 جابس ہیں اویلیبل، اور سب سے پہلے تو میں جابس کا بتا دیتا ہوں، جابس کون کون سی ہیں اور کتنی کتنی ویکنسیز ہیں۔ اور سب سے پہلی جو جاب ہے یہ ہے نیشنل کوآرڈینیٹر کی، جس میں ایک پوزیشن اویلیبل ہے۔ دوسرے نمبر پہ پروویژنل کوآرڈینیٹر ہے، اس میں بھی ایک ہے۔ اور تھرڈ پہ آ جاتے ہیں سائیکولوجسٹ، اس میں 2 جابس ہیں۔ اور ڈیٹا انٹری آپریٹر اس میں 3 ہیں۔ پروگرام آفیسر اس میں بھی ایک ہے۔ اور اس میں یہ جو کونسلر آ جاتا ہے، کونسلر میں 2 جابس ہمارے پاس ہیں۔ لیب ٹیکنیشین میں بھی 2 ہیں، اور ڈرائیورز میں ہمارے پاس 3 جابس اویلیبل ہیں۔ HIV پریونشن اسپیشلسٹ اس میں 1 جاب ہے، اور ART فزیشین اس میں ہیں 2 جابس۔ تو اب میں آپ کو ان کا بتا دیتا ہوں کہ یہ کوالیفیکیشن کتنی چاہیے جابس کے لیے، اور پلیس جو ہے وہ کون سی ہے، کس علاقے سے ہم یہ کر سکتے ہیں جاب کے لیے۔ تو یہ جو فرسٹ ہے نیشنل کوآرڈینیٹر، اس کے لیے ہمارے پاس MBBS کا ہونا ضروری ہے۔ MBBS کا ہونا ضروری ہے، اور ایٹ لیسٹ 5 سال کا ایکسپیرینس ہمارا ضروری ہے پبلک ہیلتھ ریلیٹڈ پروجیکٹس میں۔ تو جس میں ہم نے کم از کم ورکنگ ہماری ہونی چاہیے کسی TB، ملیریا یا HIV ایڈز پروجیکٹ پہ۔ اور میکسیمم ایج ہے جو اس کی یہ ہے 50 ایئرس، یعنی کہ 50 سے زیادہ ایج ہے اگر کسی کینڈیڈیٹ کی تو وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں یہ پروویژنل کوآرڈینیٹر، تو اس میں بھی MBBS ضروری ہے، MBBS کا ہونا ضروری ہے، اور ایٹ لیسٹ 3 ایئرز آف ایکسپیرینس ان مینجمنٹ آف پبلک ہیلتھ پروجیکٹس، یعنی کہ اس میں بھی 3 سال کا ایکسپیرینس ہونا آپ کا ضروری ہے پبلک ہیلتھ پروجیکٹس میں۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ اس میں کوٹا جو ہے یہ میرٹ پہ ہوگا سب کا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا سائیکولوجسٹ، اس میں ماسٹر ڈگری ان کلینیکل سائیکولوجی ہونی چاہیے، جو HEC ریکگنائزڈ یونیورسٹی ہو کوئی۔ تو اس میں بھی آپ کا ایٹ لیسٹ 3 ایئرز کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کے ریلیونٹ جو فیلڈ ہے اس میں 3 ایئرز کا آپ کا پروجیکٹ آپ کا ہونا چاہیے، ایکسپیرینس ضروری ہے۔ تو یہ پلیسز کا جو ہے یہ پہلا تھا جو نیشنل کوآرڈینیٹر، اس میں آپ فیڈرل سے کر سکتے ہیں اپلائی۔ اور یہ جو پروویژنل کوآرڈینیٹر ہے اس میں آپ سندھ، یہ جو ہول اوور دا سندھ یہ جو ہے یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو تیسرا ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ حیدرآباد، کراچی، یہ ان میں سے کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 4 پہ آ جاتا ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر، تو اس میں بیچلر ڈگری ان کمپیوٹر سائنس ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے یہ ڈیٹا انٹری آپریٹر یہ نام سے ظاہر ہے کہ کمپیوٹر کی فیلڈ ہے، تو اس میں آپ کا بیچلر ڈگری ہونا ضروری ہے کمپیوٹر سائنس میں، IT یا انجینئرنگ میں۔ تو اس میں ایکسپیرینس بھی آپ کا 2 ایئرز ہونا ضروری ہے اس کی ریلیونٹ جو فیلڈ ہے اس میں۔ تو اس میں بھی آپ کا وہ جو ایریا ہے وہ ICT حیدرآباد اور کراچی، یہ ادھر سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 5 پہ آ جاتا ہے پروگرام آفیسر، تو اس میں بھی آپ کا یہ MBBS BDS یا پھر MPH یہ ہونا ضروری ہے آپ کا۔ تو ایٹ لیسٹ 3 ایئرز آف ریلیونٹ ورک ایکسپیرینس، اس میں بھی آپ کا 3 سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو ایکسپیرینس، یہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایکسپیرینس آپ کا یہ جتنا بتا رہے ہیں اس سے زیادہ ہو جائے لیکن اس سے کم ایکسپیرینس نہیں الاؤ ہوگا۔ تو یہ 6 نمبر پہ آ جاتی ہے کونسلر، تو کونسلر میں ماسٹر ڈگری ان کلینیکل سائیکولوجی ہونی چاہیے، اور وہ کسی بھی HEC سے ریکگنائزڈ یونیورسٹی ہونی چاہیے HEC سے۔ تو اس میں بھی آپ کا ایٹ لیسٹ 3 ایئرز آف ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے، یعنی کہ ریلیونٹ اس کی جو فیلڈ ہے اس میں آپ کا 3 سال کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے۔
اور نمبر 7 پہ آ جاتا ہے لیب ٹیکنیشین. یہ بی ایس سی ان میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی، یعنی کہ بی ایس سی آپ کا ہونا ضروری ہے لیبارٹری ٹیکنالوجی میں، یعنی کہ لیب ٹیکنیشین کا کام ہے تو لیبارٹری میں اس کی بی ایس سی ہونا ضروری ہے. اور منیمم آپ کا 3 سال کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے کسی بھی لیب ورک میں. اور یہ نمبر 8 پہ آ جاتا ہے ڈرائیورز. تو ڈرائیورز میں سیکنڈری اور ہائر اسکول ایجوکیشن مسٹ، یعنی کہ اس میں آپ کی سیکنڈری یا ہائر ایجوکیشن ہے جو یہ ہونا آپ کی ضروری ہے. ہائی لیول کی ایجوکیشن یعنی کہ میٹرک اور ایف ایس سی، ان میں سے آپ کا ہونا ضروری ہے. اور ایٹ لیسٹ 2 ایئرز پروگریسولی رسپانسبل ڈرائیونگ ایکسپیرینس پریفرلی ان ہائی ہیلتھ ریلیٹڈ سیٹ اپس، یعنی کہ اس میں آپ کا 2 سال کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے ڈرائیونگ کا. کسی بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی آرگنائزیشن ہے، یعنی کہ اس میں ایمبولینس ڈرائیونگ ہوگی، اس میں آپ کا ایکسپیرینس 2 سال کا ہونا ضروری ہے. اور میکسیمم ایج اس میں بھی 50 ایئرز بتا رہے ہیں، یعنی کہ میکسیمم ایج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں سب میں 50 ایئرز بتائی جا رہی ہے کہ 50 ایئرز سے کم کے جتنے بھی ہیں وہ اس میں کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں، 50 سے ابو نہیں ہے. اور نمبر 9 پہ آ جاتا ہے ایچ آئی وی پریونشن اسپیشلسٹ. یہ اس میں بھی آپ کا ایم بی بی ایس اور ماسٹر ڈگری ان پبلک ہیلتھ ہونا ضروری ہے. ایم بی بی ایس یعنی کہ ایم بی بی ایس ہونا چاہیے آپ کا، اور ماسٹرز ڈگری ہے جو یہ بھی پبلک ہیلتھ میں ہونا ضروری ہے اس کا. اور 5 سال پوسٹ گریجویٹ ایکسپیرینس ود اے منیمم 3 ایئرز آف ورکنگ ود کی پاپولیشنز ان پوزیشن آف رسپانسبلٹی ان ایچ آئی وی، یعنی کہ اس میں آپ کا 3 سال کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے. یہ اس میں ایچ آئی وی کا جو پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر میں کسی میں بھی آپ کا ایچ آئی وی میں یعنی کہ ہونا ضروری ہے آپ کا ایکسپیرینس 3 سال کا. تو نمبر 10 پہ آ جاتا ہے آرٹی فزیشین. تو اس میں بھی سیم ایم بی بی ایس کا ہونا ضروری ہے آپ کا ود فل اینڈ ویلیڈیشن رجسٹریشن ود پی ایم ڈی سی اور پی ایم سی، یعنی کہ اس میں آپ کا ایم بی بی ایس کا ہونا ضروری ہے. پاکستان میڈیکل کمیشن یا پاکستان ڈینٹل میڈیکل کمیشن میں آپ کا رجسٹریشن ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ایم بی بی ایس ہو آپ کی اس میں فل جو رجسٹرڈ ہو ان سے پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی سے. تو 5 سال کا ایکسپیرینس بھی آپ کا اس میں ضروری ہے. تو ضروری ہے یہ کس میں ایچ آئی وی ٹی بی یا اس طرح کی بیماری میں آپ کا وہ ہونا ضروری ہے. تو اس میں یہ کس سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ 2 جابس ہیں، تو یہ ان میں سے ایک ہے جو وہ اے جے کے سے کر سکتے ہیں اور ایک ہے گلگت بلتستان سے. تو اپلائی کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ویب سائٹ میں آپ کو ادھر ڈسکرپشن میں مینشن بھی کر دوں گا، یہ www.ntp.gov.pk، اور یہ آپ 15 دن کے اندر آپ کر سکتے ہیں اس میں اپلائی. اور یہ اس کی ڈیو ڈیٹ ہے جو اس کی 19 اگست ہے. تو اگر میری ویڈیو ہیلپ فل ثابت ہوئی ہے تو سپورٹ ضرور کیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.